و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن اللہ کی نعمت ہے، رات اللہ کی نعمت ہے، چاند، سورج، ستارے، ہوا، خلا، فضا، دریا، سمندر، پہاڑ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھل پھول اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کام کاج کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، رزق دیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غرض اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، خود خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی تیرے بس میں نہیں، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی وہ تمام کی تمام اعلیٰ عظمت شان والی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، مجھے اور آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کسی نابینے سے پوچھئے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگی نہیں، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں نظر عطا کر دی۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، اگر اللہ مجھے اور آپ کو نابینا پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بہرے سے پوچھئے جس بیچارے کو سنتا نہیں ہے کہ سنوائی کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو گونگا ہے اس سے پوچھئے گویائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لولا اور لنگڑا ہے اس سے پوچھئے ہاتھ اور پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے بیماروں سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے۔ بے اولادوں کو پوچھئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ غرض یہ ساری نعمتیں اعلیٰ عظمت والی ہیں، لیکن یاد رکھیے ان تمام نعمتوں میں تین نعمتیں بڑی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ تھوڑا سا بولیے، کتنی نعمتیں؟ تین نعمتیں۔ میں بنیاد اور تمہید باندھنے لگا ہوں اور انشاءاللہ پھر اسی تمہید پہ عنوان دوں گا اور اس عنوان پہ گفتگو کروں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ میں نے کہا تمام نعمتوں کے اندر تین نعمتیں بنیادی ہیں، تین نعمتیں بڑی ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلی نعمت کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ انسان نہ بناتے، اللہ جانور بنا دیتے، اللہ گھوڑا اور گدھا بنا دیتے، اللہ پہ ہمارا کیا زور ہے؟ ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کسی درخت کا پتا بنا دیتے، اللہ کسی پہاڑ کا پتھر بنا دیتے، اللہ ہمیں حیوان اور جانور پرندہ بنا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، اشرف المخلوقات یعنی ہمیں انسان بنایا ہے۔ اچھا انسان بنانے کے بعد اللہ ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتے، اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی آگ کو پوجنے والے کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ایمان والو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ پہلی نعمت اللہ نے انسان بنایا، دوسری نعمت ہے کہ صاحب ایمان بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب ایمان بنایا ہے۔
اس کے بعد اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، اللہ اکبر، جو بندہ سمجھے گا اس کی زبان پہ خود بخود سبحان اللہ آئے گا۔ ذرا تیسری نعمت کو دیکھیے گا، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر لی جائیں، مقابلہ تو دور کی بات ہے، ساری کائنات کی نعمتیں جمع ہو کر بھی اس نعمت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ مقابلے میں آنا اور ہے، مقابلہ کرنا اور ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کون سی نعمت ہے؟ تو میں نے کہا سنیے گا، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ نے صاحب ایمان بھی بنایا، اور سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ کالی کملی والے کا غلام بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء تھے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، حضرت نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتے۔ ہم اپنے رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے انسان بھی بنایا، صاحب ایمان بھی بنایا، کالی کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ میرے نبی کی غلامی کیا چیز ہے؟ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے محبوب کی غلامی، شاعر کہتا ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے نبی کی نسبت اللہ نے مجھے جو آپ کو عطا کی ہے، اس نسبت کے صدقے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا کیا، میں یہ بتانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے نبی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، تاکہ پتا چلے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ میں نے کہا آئیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب بتائیے نا اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، میں نے کہا آپ اس رب کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے اپنے نبی کو مقام عطا کیا، اس اللہ سے پوچھتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ میں نے کہا علماء فرماتے ہیں جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا، پھر قرآن کریم کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ یہ قرآن پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے کہا آئیے نا ذرا، اور ہمارا یہ نظریہ بھی ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، میں نے کہا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن بتانا میرے نبی کا کام کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والضحی، میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں۔ واللیل اذا سجا، میرے نبی کا سینہ کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں۔ ما زاغ البصر، میرے نبی کا بولنا کیا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، میرے نبی کی زبان کیا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی کے ہاتھ کیا ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ کیا ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ قرآن بتانا میرے نبی کے صحابہ کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون۔ قرآن بتانا میرے نبی کے اہل بیت کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج اور بنات کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر، قرآن بتانا میرے نبی کی کملی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، قرآن بتانا میرے نبی کا شہر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن بتانا میرے نبی کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن ساری باتیں چھوڑ بتا میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے نبی کا شان سن کے ایمان تازہ ہوا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے بات میں میرے بھائیوں نبی کی نسبت سے اللہ نے ہمیں عطا کیا کیا ہے، میں نے جو تمہید باندھی ہے نا، میں انشاءاللہ اس پہ بات عرض کروں گا، لیکن پہلے اپنے نبی کا تھوڑا سا تعارف تو کرواؤں نا۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا، جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتا چلا، ہمیں ذرا آسان الفاظ میں نبی کا مقام سنانا۔ میں نے کہا ذرا سننا، میں آسان کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ آئیے ذرا صحابہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، دے شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا لگیاں، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اچھا ناراض نہ ہونا، کئی بندے سبحان اللہ اس واسطے نہیں کہندے بھی اسی پڑھے لکھے ہیں، اسی کی ہیں، اسی چودھری بندے تے ہون اسی مجمع چ بیٹھ کے سبحان اللہ کہیے۔ میں نے کہا تجھے جو بھی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس نشے میں آ کے کہے کہ میں چودھری صاحب، میں مولوی صاحب، میں میاں صاحب، تے میں بولا میں کہ اے چودھری اے میاں اے ہی بڑے، میں کہا جدوں سیاسی جلسہ ہوئے نا تے گاں ہو کے باواں چک چک کے اپنے لیڈر دے نعرے مار دینے، کیوں کہ ایم این اے صاحب دیکھ لین جدوں یہ جیت گئے تو پھر کام بھی تے پینا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہماری قوم کا مزاج ہے۔ ناراض نہ ہونا، جب تک مزاج نہ بیان کیا جائے نا گل بندی نہیں ہے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں، سیاسی لیڈر کے نعرے تو لگاتا ہے، جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے اس کی بات پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتا۔ جو نبی کے غلام بیٹھے مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اپنے نبی کا تعارف کروا رہا تھا، میں نے قرآن بھی پیش کیا، میں نے صحابہ سے لے کے اولیاء اللہ تک بزرگ بھی پیش کر دیے ہیں۔ میں نے کہا اب یہ طالب علم اپنی بات بھی کرنا چاہتا ہے،
آئیے نا ذرا میرے نبی کا مقام اور میرے نبی کا شان کیا ہے، ذرا خلاصہ اور نچوڑ سننا۔ اگر اس طالب علم سے پوچھے گا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میں تو اپنے نبی کا شان یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شان ہے کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شان ہے۔ میرے نبی بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ میرا ایک ایک جملہ میرے نبی کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ذرا سنیے گا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، میرے نبی نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنیے گا، اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ہم کہتے ہیں ہوگی، کہتا مولوی صاحب تم کہتے ہو، میں نے کہا ہاں ہاں میں کہتا ہوں، ہوگی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، ہماری روح مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں اپنے نبی کا تعارف کروا رہا تھا۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے پریشانی کو آسانی میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہیں، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کریں، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو اشارہ کریں، اپنی جڑوں سے نکل کے نبی کے قدموں میں آتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، بد کردار آئے با کردار بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میں نے تمہید میں 3 باتیں عرض کی کہ اللہ نے 3 بڑی نعمتیں دی ہیں۔ کتنی نعمتیں دی ہیں؟ انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، کملی والے کا غلام بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا، اب نبی کی غلامی سے، نبی کے صدقے سے، نبی کی نسبت سے، نبی کے واسطے سے اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا؟
میرے بھائیو اگر سبحان اللہ کہو تو میں بات کا آغاز کروں. گرمی ہے تھوڑا جا زور تسی بھی لا لو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندہ. کہہ جو سبحان اللہ. پہلا مقام میں نے کہا یاد رکھنا، کائنات میں جس کو بھی وجود ملا ہے میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے. کس کے صدقے سے ملا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنی بات پہ دلیل بھی دوں گا. جسے دلیل دیکھنے کا، حوالہ دیکھنے کا شوق ہو، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی نعوذ باللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کا پھل کھایا اسے غلطی نہیں کہتے، بلکہ بھول اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی غلطی نہیں کرتا، لیکن بھول اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے. خیر آپ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک دن آپ نے یوں دعا مانگی ہے، اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری دعا کو قبول کیجئے. اللہ فرماتے آدم تیری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتانا تو میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے، میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی ہے، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا یہ رب کے نام کے ساتھ جو دوسرا نام ہے یہ کسی عام ہستی کا نہیں، کسی اللہ کے پیارے کا ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا. ذرا اگلا جملہ سنیے گا، اللہ فرماتے لولا محمد لما خلقتک. آدم سن لے، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. تبھی میں نے عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے کہ کائنات کے اندر جس چیز کو بھی وجود ملا ہے آمینہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے، آمینہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے. میرے بھائیو بعض دفعہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، کم علمی میں آ کے لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اسی نبی دا صدقہ نہیں مانتے، اسی نبی دا صدقہ. میں نے کہا تم کیا مانتے ہو؟ کہتے جی واسطہ. میں نے کہا اللہ کے بندے واسطے کا معنی بھی وہی ہے، صدقے کا معنی بھی. اللہ اکبر. ہم نبی کا واسطہ نہیں مانتے، نبی کا صدقہ نہیں مانتے. میں نے کہا واسطے کا معنی بھی وہی ہے، صدقے کا معنی بھی وہی ہے، وسیلے کا معنی بھی وہی ہے. اب توجہ رکھیے گا، میں نے بات کو سمجھانا ہے کہ نبی کے صدقے اور وسیلے واسطے سے جس کو جو لفظ اچھا لگتا ہے وہ اپنا لے. میں نے کہا نبی کے واسطے سے ہمیں کیا کچھ ملا ہے؟ نمبر 1 زندگی ملی ہے تو کس کے صدقے سے؟ بولو یار کس کے صدقے سے؟ نبی کے صدقے سے. نمبر 2 اگر آج میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ نازل نہیں ہو رہا، ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، ہم پہ آسمانوں سے عذاب کا کوڑا نہیں برس رہا، تو یاد رکھنا اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں نبی کی نسبت کا کمال ہے. کہو بے شک. میں دلیل کے ساتھ بات کو سمجھاؤں گا، توجہ رکھنا. میں نے کہا آپ قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیے. میرے بھائیو پوری توجہ رکھنا. جس امت پہ بھی اللہ کا عذاب آیا ایک گناہ کی وجہ سے آیا. مثال کے طور پہ ایک امت پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. میں نے کہا کیا خیال ہے آپاں بھی کر دیں یا کہ نہیں کر دے؟ ہوں پہما سارے حاجی بن جائیے جتھے جیدہ دا لگتا ہے چھڑدا نہیں، او چھڑدا نہیں. اللہ اکبر. یہ صحیح حقیقت بات ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حکمران ٹھیک ہو جائیں، اللہ فرماتے تم ٹھیک ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تم ٹھیک ہو جاؤ. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. میری اور آپ کی یہ جو اس وقت بربادی ہے نا، اس بربادی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ میں آپ کو تو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں لیکن خود ٹھیک ہونا
ہر بندے کی یہی صورتحال ہے، بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے حرام کو بھی حلال کہتا ہے اور دوسرے کے حلال کو بھی حرام کو ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ نہ میرے بھائیو نہ، ذرا سنیے گا، میں نے کہا ایک قوم پہ عذاب آیا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں معاشرے کی بات سمجھانے کے لیے مثال دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ جب تک مثال نہیں دیں گے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک قوم پہ عذاب آیا، وہ عورتوں کو چھوڑ میں پتہ ہے وہ مرد ہے، یہ تو کہو ناچنے والا آیا تھا، تم کہتے ہو ناچنے والی آئی تھی، عجیب بات نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو نا کیسے رغبت ہے مردوں کی طرف، کیسے جناب والا اس قوم کی طرف جو عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف رغبت کیا کرتی تھی۔ آج ہم کھا کھڑے ہیں، آج ہمارے ہاں بھی وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ نمبر 3، میں نے کہا ایک قوم پہ عذاب آیا، انہوں نے جناب والا نبی کی نافرمانی کی ہے۔ آج ہم اپنے نبی کے کتنے احکامات توڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں آتا، بلکہ صدا آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او امت محمدیہ کے فرد، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرے دروازے پہ آ کے 70 سال کے گناہوں پہ ایک آنسو بہا کے معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم پہ عذاب نہیں آتا نا، اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں کس کا کمال ہے؟ اللہ کے نبی کا کمال ہے۔ میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو دعا کرو ہم پہ عذاب آ جائے۔ ہم پہ کیا آ جائے؟ توجہ رکھنا، توجہ، کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، گویا ایک قسم کا چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پہ کیا آ جائے؟ عذاب آ جائے۔ یہ کہنے کے باوجود بھی عذاب، یہ کہنے کے باوجود بھی عذاب نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا مقام سمجھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کملی والے یہ تجھے چیلنج کرتے ہیں، ان کے چیلنج کرنے سے پہلے میں ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا، ان کی نسلیں برباد کر کے رکھ دیتا، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا، لیکن کملی والے ان کے چیلنج کرنے کے باوجود بھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ آپ ہیں۔ کیوں؟ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پہ عذاب آ جائے، یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ گھر جا کے قرآن کریم کی یہ آیت نکال لینا، ہر بندہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لے۔ اگر یہ تفسیر نہ ہو تو میں مجرم ہوں، اگر تفسیر یہی ہو تو سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی نے مکہ مکرمہ چھوڑا، ہجرت فرمائی ہے، مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے مکے والوں پہ، چونکہ مکہ چھوڑ دیا، مدینے آ گئے، میرے نبی نے مدینہ آ کے بسایا ہے، اب تو مکے والوں پہ عذاب آنا چاہیے نا۔ اللہ فرماتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک علاقے کا نبی نہیں، یہ ایک شہر کا نبی نہیں، یہ ایک بستی کا نبی نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرا نبی جیسے مکے کا نبی ہے ایسے مدینے کا بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اب تو میرے محبوب نے دنیا سے پردہ فرما دیا، اب تو جہان ہی بدل گیا، اب تو عالم برزخ ہے، میں اور آپ عالم دنیا میں ہیں، اللہ کے نبی عالم برزخ یعنی قبر میں ہیں۔ اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے نا، فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، عالم ارواح ہو، عظمت اور مقام مرتبہ میرے نبی کا ہے، عالم دنیا ہو، رحمت میرا نبی ہے، عالم ارواح ہو، رحمت میرا نبی ہے، عالم برزخ ہو، رحمت میرا نبی ہے، عالم آخرت ہوگا تو رحمت میرا نبی ہوگا۔
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے بھائیو 15 منٹ باقی ہیں۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ زندگی ملی ہے تو نبی کے صدقے سے، آج عذاب نہیں آتا تو نبی کے صدقے سے۔ اب ذرا تیسری بات سننا، میں نے کہا کل قیامت والے دن میری اور آپ کی بخشش ہوگی تو نبی کے صدقے سے۔ اللہ اکبر، سفارش چاندے نے پر منہ نہیں ہلاندے، سبحان اللہ نہیں کہندے، اللہ اکبر۔ سفارش چاندے نے بھی سفارش ہو جوے، شفاعت ہو جوے، لیکن سن کے سبحان اللہ نہیں کہتے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کسے منڈے دا 10ویں دا رزلٹ آوے میٹرک دا تے نمبر چنگے ہون، او دی کدی خوشی ویکھی ہے؟ تے جس بندے نوں یہ پتہ چل جاوے بھی حضور دے صدقے میری بخشش ہو جانی ہے، سبحان اللہ، وہ بولے بھی نہ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اعمال کرتے ہیں چونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت پہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا۔ جتنے گناہ کیے ہوں گے نا اس کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آج جن سے یاریاں، جن یاروں کے پیچھے ہم گناہ کرتے ہیں نا، تمہیں جنت جانے کے لیے اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، یہ تیرے یار تجھے جواب دے دیں گے۔ میں نے کہا والد بھی نیکی نہیں دے گا، ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی۔ میرے بھائیو ایسی حالت ہوگی، اس حالت کے اندر میں مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے نا، بہت ساری روایات کو جمع کیا جائے تو خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے، تمام امتیں جمع ہو کے حضرت آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کے پاس جائیں گی۔ ہر نبی کہے گا میں تو سفارش نہیں کر سکتا، ہاں ایڈریس دیتا ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جب جناب روح اللہ کے پاس آئیں گے نا، حضرت روح اللہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کرتا لیکن تمہیں ایک ایڈریس بتاتا ہوں۔ امتیں کہیں گی ہر کسی نے آگے بھیجا، ہر کسی نے آگے بھیجا، آپ بھی کہتے ہیں کہ آگے بھیجوں گا، میں قربان جاؤں۔ حضرت روح اللہ کیا فرمائیں گے؟ جہاں میں بھیج رہا ہوں وہاں جانے کے بعد اب کسی اور کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری امتیں جمع ہو کے میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب فرمائیں گے ہاں ہاں میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ اور سفارش بھلا کیسے کریں گے؟ میرے محبوب سر سجدے میں رکھ دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امتیوں سننا ذرا، وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ کتنے؟ آج اگر 10 منٹ اوپر ہو جائیں، اسی کہنے مولوی گل نہیں ختم کردا، مولوی جان نہیں چھڑدا، اللہ اکبر۔ سنو سنو، وہ سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ دن اور رات کو جمع کیجئے، کتنا وقت بنتا ہے؟ اتنا لمبا سجدہ میرے محبوب فرمائیں گے۔ جب اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے نا، اللہ پیار سے فرمائیں گے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اس دن جو میں اپنے رب کی تعریف کروں گا وہ بھی کمال ہوگی، سبحان اللہ۔ صحابہ تڑپ گئے، چونکہ صحابہ عمل کے لیے سنتے تھے نا، صحابہ تڑپ گئے۔ اللہ کے نبی وہ الفاظ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم یاد کر لیں۔ فرمایا وہ الفاظ اللہ مجھے اسی دن عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ الفاظ اللہ اسی دن عطا کریں گے۔ امتیوں سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس نبی کی غلامی عطا کی ہے، کس نبی کی نسبت عطا کی ہے؟ میرے محبوب سر سجدے میں رکھے ہوئے 1 ہفتے کا وقت گزر جائے گا، کبھی میں نے اور آپ نے 10 منٹ بیٹھ کر اس نبی کی ذات پہ درود پڑھا؟ عشق کے دعوے تو بڑے ہیں، محبت کے دعوے تو بڑے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کبھی جناب والا جمعے کی رات 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس نبی کی ذات پہ درود پڑھا، کبھی جمعے والے دن 1 گھنٹہ اس نبی کی ذات پہ درود پڑھا۔ میں نے کہا بھائی کیسے عاشق ہیں، ہمیں کون عاشق تسلیم کرے گا جو نبی کی ذات پہ درود بھی نہیں پڑھتا؟ میں قربان جاؤں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے محبوب سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ پیار سے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیارے سر
اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا میرا کام ہے۔ میرے محبوب فرمائیں گے اللہ آپ نے مجھے اتنا عطا کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے جب بھی مانگا اپنی گنہگار امت کے لیے مانگا۔ امتیو سننا، اللہ فرمائیں گے محبوب مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے؟ اللہ میری امت کے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ فرمائیں گے جا میرے محبوب تیرے جس امتی کے دل میں ایک جو کے برابر، اب جو کتنا ہوتا ہے؟ ایک جو کے برابر بھی نور ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک جو کتنا ہوتا ہے؟ جو کے برابر میرے محبوب لیں گے، جنت پہنچائیں گے۔ میرے محبوب کو پتا چلے گا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہیں، ابھی بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محبوب دوبارہ سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے جس کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نور ایمان ہے اسے بھی جنت میں لے جا، سبحان اللہ۔ اب ریت کا ذرہ کتنا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر۔ پھر میرے محبوب کو پتا چلے گا ابھی بھی کچھ باقی ہیں، ابھی بھی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں محبت۔ وگرنہ میرے محبوب فرماتے جے کول اینا بھی ایمان نہیں اور جاوے جہنم سڑے، لیکن نہیں، میرے محبوب پھر آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے جس کے دل میں ریت کے ذرے سے بھی کم نور ایمان ہے اسے بھی جنت میں لے جا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی پھر سجدہ فرمائیں گے۔ ایمان والو توجہ کیجئے گا، میری گفتگو کا ایک حصہ پورا ہونے جا رہا ہے کہ نبی کے صدقے سے ہمیں کیا کچھ ملا۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے اب کیا چاہیے؟ اللہ ابھی بھی کچھ باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیرے جس امتی نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا اور نبی کی ختم نبوت پہ پکا رہا، اور قادیانیوں سے تعلق رکھنے والوں، قادیانیوں سے یاریاں لگانے والوں، بھول جاؤ میرے نبی کی شفاعت کو، پھر کل انہی قادیانیوں کے ساتھ جہنم کا بالن اور ایندھن بننا۔ اور شیطان پینے والوں، تمہیں شیطان کی بوتل بڑا مزہ دیتی ہے لیکن نبی کی غلامی مزہ نہیں دیتی۔ تمہیں شیطان کا جوش بڑا مزہ دیتا ہے، کیا نبی کی غلامی میں کوئی لطف نہیں ہے؟ تمہیں شیطان کے مثالیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن تمہیں نبی کی محبت جو ہے، نبی کی غلامی جو ہے اس کا کوئی لطف نہیں ہے۔ کیسے غلام ہیں؟ سنو، شیطان کی کوئی بھی مصنوعات ہیں اس میں سے ایک بڑا حصہ منافع کا تیرے اور میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف خرچ ہوتا ہے، اور کھائیں ہم پیئیں ہم اور منافع بھی نبی کی ختم نبوت کے خلاف خرچ ہو۔ میں نے کہا بھائیو یہ دینی غیرت اور اہمیت کی بات ہے تو سنیے گا۔ اللہ فرمائیں گے کملی والے تیرے جس امتی نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا وعدہ ہے میں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جن کو سمجھ آئی کہہ دو سبحان اللہ۔ زندگی ملی تو حضور کی وجہ سے، عذاب نہیں آتا تو حضور کی وجہ سے، کل قیامت والے دن جنت ملے گی تو کس کی وجہ سے؟ کیا خیال ہے ایسے نبی سے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولو بھائیو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آئیے وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا پہ ایک مثال دوں گا اگر سارے سبحان اللہ کہہ دے تو، وگرنہ ٹائم تے صرف 2-4 منٹ باقی ہے، تھوڑی سبحان اللہ نے گل پوری کرانی ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اب پیغام آ رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ میری طبیعت جانتے ہیں کہ بغیر پیغام کے میں گفتگو نہیں کرتا، ہر گفتگو جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے۔ اب ذرا پیغام سنیے گا، بیدار ہو کے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہتے جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے نا جنت میں ایسا درخت لگتا ہے، عربیوں نسل گھوڑا کئی سال بھی اس کے نیچے بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اجمیر شریف ہے، اب پوری توجہ سے بات سننا کہ نبی سے وفا کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، وہ میری اور آپ کی طرح صرف دعوے کرنے والے نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، بات عمل سے بنتی ہے۔ سننا ذرا، اجمیر شریف ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے نعتیہ مشاعرہ رکھنا ہے۔ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ نعتیہ مشاعرہ رکھنا ہے۔ یوں کہہ لیں آج کے زمانے کے مطابق کہ محفل حمد و نعت رکھنی ہے، محفل حمد و
نعت رکھنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا فلاں شاعر کو بلاؤ، انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نہیں بلانا، کیوں؟ پیسے بڑے منگدا ہے، پیسے تے پہلے اکاؤنٹ سے منگدا ہے، پہلے اکاؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو۔ میں نے کہا صدقے جاواں ایداں دے نعت خان کو نعت سن کے تانوں چس تے آ سکدی ہے ایمان تازہ ٹلے ٹلے بول دے ہن تے میں اپنی برادری تے چڑھائی کر رہا ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہاں بندہ اپنی برادری تے چڑھائی تے نہیں کرتا، میں اپنی برادری تے چڑھائی کر رہا۔ ایسا مولوی جو پیسے طے کر کے آئے، اس مولوی کا کاروبار ہے دین کی خدمت، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہے، جو مولوی طے کرتا ہے نا، طے کرتا ہے اللہ اکبر بھی اتنے ہزار۔ اب میں ماموں کانجن سے آیا ہوں، میں نے کہا گاڑی کا کرایہ کتنا ہے؟ چلو جتنا بھی ہوگا میں بتاؤں گا، شاید آپ کہیں گے جی ہمیں بتانے کے لیے بتا رہا ہے، چلو جتنا بھی ہوگا اللہ اکبر گاڑی کا کرایہ مل جائے، تھوڑا بہت خرچ اللہ دیتا ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ میں کہوں نہیں جی میں نے تو 20,000 لینے، میری پچھلی تقریر بڑی لگی ہے، لوگوں نے بڑی پسند کیتی ہے تو ہن میں 20 لینا ہے۔ میں کہا اداں دا مولوی ڈوب کے مر جاوے، اداں دا مولوی۔ عجیب بات نہیں، تم نے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ میں نے کہا علماء کی خدمت کرو، ایک عالم لاہور سے آ رہا ہے، ایک عالم کراچی سے آ رہا ہے، اس کے مطابق اس کی خدمت کرو، اسے خرچہ دو۔ لیکن یہ کون سی ترتیب ہے؟ مولوی صاحب تیرا خرچہ تو 15,000 ہے اور تو مانگتا 50,000 ہے، کس بات کا 50,000 مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، میں اصلاح بھی کرتا جاؤں، ایسے مولویوں سے بچ جاؤ جو دین کو کاروبار بنائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، رات کو ہم روڈ پہ ہوتے، دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے، ہم کبھی رات کو 2 بجے کہاں سے جناب وہ شکر گڑھ سے نکل رہے ہیں بارڈر سے، کبھی جناب والا وہ راجن پور سے نکل رہے ہیں، کبھی کہاں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی پتہ نہیں رات کو روڈ پہ کیا ہو جائے، اگر میں وہاں پیسے طے کر کے گیا وہ تو میرا کاروبار تھا، کاروبار سے واپس آتا ہوا اگر کوئی مجھے مار دے، شہید کر دے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں نے کہا دین کی خدمت کے لیے نہیں گیا، کاروبار کے لیے گیا۔ اس لیے اپنی جان پہ رحم کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم طے نہیں کرتے، ہم دین کی خدمت کے نظریے سے نکلتے ہیں کہ جہاں بھی موت آئے گی قیامت والے دن اسی طرح دین کی بات کرتے ہوئے اٹھیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو خیر یہ تو میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ وہ ایک کہنے لگا فلاں کو بلاؤ، دوسرا کہنے لگا فلاں کو بلاؤ، تیسرا کہنے لگا فلاں کو بلاؤ، سب نے مشورہ دے دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا یار تسی ساریاں دے نام لے، اس وقت جڑا دنیا دا سب تو وڈا شاعر ہے تسی او دا تے نا ہی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تیری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا میری مراد حضرت جگر مراد آبادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہنے لگے ہے تے وڈا شاعر لیکن اسے ایک عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ وہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اور شرابی شراب والی زبان سے نعت پڑھے، یہ نبی کی نعت کی توہین ہے۔ یہ نبی کی نعت کی کیا ہے؟ اسی کئی نعت خاں ویکھے ادھروں سگریٹ دا سوٹا لا کے سیدھے سٹیج تے، کیوں جی؟ گلا چنگا چلدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا کیا یہ قوم کر رہی ہے؟ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ وہ شرابی ہے۔ میرے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق دیا ہے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ وقت کے ولی کو گنہگار کر دے، گنہگار کو وقت کا ولی کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تاریخ کے اندر کتنے واقعات ایسے موجود ہیں کہ وقت کا گنہگار وقت کا ولی بن گیا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی بات کو پورا کروں، نبی کی محبت کسے کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ذرا میری بات پہ توجہ رکھنا۔ وہ لوگ کہنے لگے بھائی اگر تیرا دل کرتا ہے تو کوشش کر لے، یہ کمیٹی کے 4 بندے تیرے ساتھ جائیں گے، تو جا کے ان سے وقت لے کر آ۔ اس نے کہا بہت اچھا، مجھے ٹرائی کرنے دو، مجھے کوشش کرنے دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بعض دفعہ ہم کسی دکان پہ بیٹھے ہونا، لوگ کہتے مولوی صاحب تسی ایتھے بیٹھے ہو،
میں نے کہا جناب کسی ڈیرے پہ بیٹھے ہو؟ مولوی صاحب تسی اتھے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہو کیا گیا؟ یہ بندہ تو شراب پیتا ہے۔ میں نے کہا اس شرابی کو دین کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کوڑ بیٹھے گا تے دسے گا نا کہ شراب حرام ہے، شراب چھوڑ دے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، لوگ اتنی نگرانی اپنی عورتوں کی نہیں کرتی جتنی مولویوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا یہ وفد چلا گیا، انہوں نے جا کے حضرت جگر مراد آبادی سے ملاقات کی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ جلدی سے بات ختم ہو جائے۔ انہوں نے جا کے مجلس سجی ہوئی ہے، کہنے لگے جگر ہم اجمیر سے آئے ہیں اور تجھے دعوت دینے آئے ہیں، ہمارے ہاں نعتیہ مشاعرہ ہے، ہم تجھے دعوت دینے آئے ہیں۔ میرے بھائیو سنیے گا، جگر انکار کرتا ہے، کیوں؟ جگر گنہگار ضرور تھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ گنہگار ہونا اور ہے، بے ادب ہونا اور ہے۔ گنہگار کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بے ادب کو اللہ توفیق نہیں دیتے۔ جگر کہنے لگے یار میں شرابی آدمی ہوں، میں شراب والی زبان سے نبی کی نعت پڑھوں، یہ نبی کی نعت کی توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ اصرار کر رہے ہیں، جگر انکار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے اسی مجلس میں جگر کے ایک بڑے بیٹھے تھے، انہوں نے حکمن کہہ دیا کہ جگر تجھے جانا پڑے گا، تجھے جانا۔ اب جگر مجبور ہو گیا۔ اگلی بات سننا نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اگلی بات سننا۔ جگر نے کہا اچھا، فوراً شراب کی بوتل اٹھائی، اپنے دوست کو کہا اس بوتل کو پھینک دے، اور ساتھ جملہ کہا شراب سے تو میرا کوئی رشتہ نہیں، اس شراب سے رشتہ ٹوٹا تو زیادہ سے زیادہ جان جائے گی، کملی والے سے تو میرا رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ ٹوٹا تو یہ جہاں بھی برباد ہے، وہ جہاں بھی برباد ہے۔ میرے بھائیو یہ جملے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں، اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ جگر شراب کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہتا ہے ایک ہی دل میں شراب اور نبی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اگر اس زبان سے جناب والا نبی کی نعت پڑھوں گا تو یہ نبی کی نعت کی بے ادبی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، اللہ اکبر، اب جگر نے شراب چھوڑ دی ہے، کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا، لکھتا نعت ہے، بن غزل جاتی ہے۔ جس نے ساری زندگی عشق مجازی لکھا ہو، عشق حقیقی کہاں سے آ جائے، لیکن ہمت نہیں ہارتا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے ہیں، 3 دنوں کے بعد میرے اللہ نے کرم کیا، جگر کے دل و دماغ پہ نعت کو اتارا، جگر نے نعت لکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جگر بڑا خوش نظر آتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا او جگر تو دنیا میں بڑے بڑے مشاعرے پڑھنے کے لیے جاتا رہا، کبھی اتنا خوش نظر نہیں آیا جتنا خوش اب نظر آتا ہے۔ جگر کا جواب سنیے گا، جگر کہتا ہے پہلے مشاعرے پڑھا کرتا تھا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اب مشاعرہ پڑھنا ہے رب رحمان کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر اجمیر میں جلوس نکلنا شروع ہو گئے، اشتہار لگ گئے کہ شرابی کو نعت نہیں پڑھا۔ ہم جذباتی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، گنہگار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر، 11 پورے ہو گئے نے، کہو تے گل پوری کر دواں، کہو تے چھڑ دواں۔ جڑے کہندے نے پوری کرو ذرا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ، تاکہ میں کہا مڑ کے سارے میرے خلاف جلوس نہ کٹ دیو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں۔ جناب جگر کے خلاف جلوس نکلنا شروع ہو گئے اجمیر شریف میں۔ اجمیر سے لوگ آئے، کہتا جگر ابھی 2-3 دن باقی ہیں، تو آج ہی ہمارے ساتھ چل، اس دن تجھے کوئی نہیں آنے دے گا، لاری اڈے پہ لوگ ہوں گے، اسٹیشن پہ لوگ ہوں گے، آج ہی تو ہمارے ساتھ چل۔ جناب جگر فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا، میں دوسری منزل پہ بیٹھا ہوتا، نیچے سے جلوس گزرتا، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، گنہگار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ فرمایا یوں میں آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتا اللہ انہیں پتہ نہیں وہ گنہگار توبہ کر کے نبی کا غلام بن گیا ہے۔ وہ دن آ گیا، لوگ مطمئن تھے کہ جگر نہیں آیا، اسٹیشن پہ ہمارے بندے کھڑے ہیں، لاری اڈے پہ ہمارے بندے کھڑے ہیں، لیکن جگر تو پہلے آ چکا تھا۔ جب مجمع اپنے عروج پہ آیا، پروگرام اپنے عروج پہ پہنچا تو اسٹیج سیکٹری نے اعلان کیا تشریف لاتے ہیں رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اللہ اکبر،
ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو گیا، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ جناب جگر نے اپنے اوپر ضبط رکھا۔ جناب جگر جانتے تھے اگر آج کا لمحہ میرے ہاتھ سے نکل گیا شاید دوبارہ اللہ یہ موقع دے یا نہ دے۔ جگر نے اپنے اوپر ضبط رکھا، جو کہتا رہا جگر سنتا رہا۔ بالآخر مائک پہ آئے، آ کر ایک ہی جملہ کہا لوگو یہ نعرے بازی میرے خلاف ہے یا نبی کی نعت کے خلاف ہے؟ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تم سننے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نعروں کی وجہ سے میں پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤں، تم سننے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ۔ پھر کیا تھا؟ ہزاروں کے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ جگر مائک پہ کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ لیکن دنیا والوں یہ شرابی نعت پڑھ رہا ہے، یہ شرابی کا کمال نہیں نبی کی نعت کا کمال ہے۔ اچھا پھر جگر نے نعت پڑھی نا تے تہاڈے تے میرے طرح نہیں کیتا بھی ساری رات نعت سنی تے سویرے فجر دی نماز بھی نہ پڑھی۔ جگر نے نعت پڑھی، سیدھے حضرت تھانوی کے پاس گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جا کر توبہ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اور توبہ کر کے کہنے لگے حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ کتنی دعائیں کر دیں؟ بس میری بات سمٹ رہی ہے، خلاصہ آ رہا ہے، کتنی دعائیں کر دیں؟ حضرت پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ شراب چھڑا دے۔ اللہ کیا چھڑا دے؟ یہ میرا اور آپ کا کمال ہے کہ ایک ہی دل میں نبی کی محبت بھی اور گناہوں کی محبت بھی۔ ایک کمال تو آڈا تے میرا ہے، وگرنہ جگر نے بتا دیا اس دل میں یا تو شراب کی محبت رہ سکتی ہے یا نبی کی محبت رہ سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، کہہ دو آمین۔ حضرت نے دعا کر دی، جگر نے شراب چھوڑ دی۔ جو بندہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہو اللہ معاف فرمائے، ہم نے ایسے لوگ دیکھیں، اچانک شراب چھوڑی نا، جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ گردن کی کھلڑی اترنا شروع ہو گئی۔ سرکاری سطح پہ ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھا، ڈاکٹر کہنے لگے جگر تیرا ایک ہی علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کر۔ جواب سنو گے اللہ کی قسم تڑپ جاؤ گے۔ جگر کہنے لگا او ڈاکٹر ہو، روزانہ تھوڑی سی شراب پی لوں تو کتنے دن زندہ رہوں گا؟ کہا چند 1 سال۔ اس نے کہا چند 1 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے میں 1 دن جیوں اور نبی کا غلام بن کے جیوں۔ سبحان اللہ۔ میں اور تسی ہوندے تے آپا طور پڑھنا سی مفتیاں کوڑ جی کوئی گنجائش نکل دیئے تے دسو۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات کہا دعا کریں اللہ مجھے چہرے پہ سنت سجانے کی توفیق دے۔ اللہ مجھے چہرے پہ کیا ہے؟ اور جگر تجھے نہیں پتا کہ داڑھی دل میں ہونی چاہیے؟ اس نے کہا یہ کس بیوقوف نے کہا کہ داڑھی دل میں ہونی چاہیے؟ نبی کا طریقہ جو ہر مومن پہ واجب ہے وہ یہ داڑھی ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ سب میں سے بڑا گنہگار ہوں لیکن پیغام دینے چلاؤں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ہر مسلمان کے لیے 1 مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اس مٹھی سے آگے آپ کٹوا سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی ہے نا اگر تو اس نیت سے رکھی ہے کہ پوری کر رہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر 1 مٹھی سے چھوٹی ہے پھر وہ داڑھی نہیں، چاہے منڈوا دو چاہے کٹا دو وہ ایک ہی برابر ہے۔ 1 مٹھی سے زیادہ داڑھی جو ہے وہ آپ کٹوا سکتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن 1 مٹھی سے پہلے نہیں کٹوا سکتے۔ جگر نے دعا کروائی ہے کہ حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے اپنے چہرے پہ سنت رسول سجانے کی توفیق دے۔ ایمان والو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے جی میرے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کام میں اس لیے نہیں کرتا، میری ماں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے بیوی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان والو کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، اللہ کی قسم جب میں اور آپ داڑھی منڈاتے ہیں یہ 1 مٹھی سے پہلے کٹاتے ہیں تو ماں کو تکلیف نہیں، باپ کو تکلیف نہیں، بلکہ گنبد خضرا میں اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے۔ کتنے پتھر دل ہو گئے، کتنے سیاہ دل ہو گئے، کتنے سخت دل ہو گئے کہ زبان سے تو نبی کے عشق کا دعویٰ ہے، زبان سے تو نبی کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مومن داڑھی مونڈتا ہے یا 1 مٹھی سے پہلے داڑھی کٹاتا ہے گنبد خضرا میں
نبی کا دل دکھتا ہے اور نبی کا دل دکھا کے تیرا اور میرا ایمان سلامت رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اور میرے اعمال اچھے ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ ارادہ کرے گا ہمارے بزرگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اس بھری محفل میں صرف 5 آدمی چاہیے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ اب اس چہرے پہ سنت رسول سجے گی۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہمت کرے نوجوان، ہمت کرے، ماشاءاللہ ہمت کرے، نعرہ تکبیر، ہمت کیجئے ماشاءاللہ۔ جن کے نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ کہ چہرے پہ سنت رسول سجائیں گے ماشاءاللہ۔ اور بھی ساتھی ہمت کر لینا، یہ درمیان سے کوئی نہیں ہلا۔ نوجوانوں، اللہ کی قسم داڑھی رکھنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میں کیا کرنا بھی اگر ایڈی گل لینا تے اے ہون داڑیاں ایک سائڈ تے کر لو تے بغیر داڑیاں ایک سائڈ تے کر لو، لے ہونے پتہ لگ جائے گا۔ ایک تصویر کھچ لو اپنی بغیر داڑھی والی تے جدوں داڑھی پوری ہو جوے نا ایک تصویر ادوں کھچے ہو، پتہ لگ جائے گا۔ آؤ میرے بھائیو، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جناب جگر مراد آبادی نے بتا دیا کہ دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ شراب چھوڑ دی، چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ تیسری دعا تھی اللہ اپنا گھر دکھائے، نبی کا گھر دکھائے، وہ بھی دیکھ لیا۔ چوتھی دعا یہ کروائی اللہ میری آخرت صحیح بنا دیں۔ اب جناب جگر مراد آبادی پہلے شراب پی کے جہاں پڑے نا وہیں پڑے رہتے، لوگ دیکھ کے کہتے ہائے یہ کیسا انسان ہے۔ لیکن اب کیا تبدیلی آئی؟ جہاں جاتے ہیں لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ دعائیں کرواتے ہیں، امام مصلی چھوڑ دیتا ہے، خطیب منبر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جگر سے پوچھا جگر اتنی بڑی تبدیلی؟ پہلے پوچھدا ہی کوئی نہیں سی تے ہون اللہ اللہ۔ جناب جگر نے قلم اٹھا کے عجیب لکھا، کہا اپنا تو عشق میں اتنا کمال ہے اے جگر، وہ ہم پہ چھا گئے، ہم زمانے پہ چھا گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ہم حضور کے غلام بن گئے، سارا زمانہ ہمارا غلام بن گیا۔ آؤ میرے بھائیو، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، آقا سے وفا۔ اور میں ایک مسئلہ چلو آخر میں بتا دوں، جو بندہ داڑھی شیف کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ بولتے نہیں، کیا کرتا ہے؟ داڑھی مونڈتا ہے نا، شیف کرتا ہے۔ شیف کرنے کے بعد پھر اپنے شیشے چ ویکھ کے نا اے منہ تے ہاتھ پھیردا ہے، کہندا ہے ہون گل بنی ہے۔ مفتیوں سے جا کے پوچھ لو اس بندے کا ایمان بھی باقی، اس بندے کا ایمان باقی۔ ایک تو ہے نا داڑھی مونڈتا ہے،